الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات پیار شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه۔ میرے انتہائی قابل قدر مسلمان بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، بڑی مشہور آیت ہے قرآن کریم کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کریم کو ہم ہی نے اتارا ہے اور اس دین کو ہم ہی نے اتارا اور بھیجا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کریم کی اور دین کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ارشاد گرامی کی تلاوت کی گئی ہے وہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، ہم سب کو ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن کریم سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، یہ جو دین ہے ہمارا، اس حوالے سے ہمیں کچھ باتیں
سمجھنی چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعے ایک بات عرض کی تھی کہ ہماری حکومت نے جلد بازی میں جہاں اور بہت سارے کام کیے اور غلطیاں ہوتی ہے، تو وہاں ایک ایسا بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس کروایا ہے جو ہمارے دینی اقدار کے لیے اور دینی جو منصب ہے، مناصب ہیں، ان کے لیے اور دینی اقدار پر جو ہمارا یہ معاشرہ جس ڈھانچے پر کھڑا ہے اس کو منہدم کرنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کیا گیا۔ بنیاد نہیں بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ اس کی بیخونی کی گئی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اس کی کچھ تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان باتوں سے پہلے ہمیں ایک بات سمجھنا چاہیے بحیثیت مسلمان کے کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، دین ہمارا وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے دین کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ امت تک پہنچایا، اور پھر حجۃ الوداع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کے جو افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے تھے، صحابہ کرام کی جماعت، ان سے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار بھی لیا کیا جو دین مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے جو دین دیا گیا تھا کیا میں نے پورے اہتمام اور ذمہ داری کے ساتھ وہ آپ تک پہنچایا ہے؟ اس جملے میں ایک آپ کی زندگی کا بہت بڑا پیغام ہے، چونکہ یہ بالکل آخری وقت کی بات ہے، حجۃ الوداع ہے، آپ کا آخری حج ہے، اور اس سے پہلے آپ کی زندگی کی ایک تصویر صحابہ کے ذہن میں تھی کہ مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ نبی بنائے گئے، بڑے کٹھن قسم کے حالات تھے، اتنے مشکل حالات کہ وہ مشکل حالات وہی برداشت کر سکتے تھے، آج کا ہم لوگ برداشت بھی نہیں کر سکتے شاید۔ پھر اس زمانے میں جو صحابہ تھے انہوں نے اس کو برداشت کیا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج کے آدمی کو یہ تمنا کرنا کاش میں صحابی ہوتا، تو صحابی کے اندر جو صلاحیتیں تھی چیزوں کو برداشت کرنے کی، وہ آج کے اس موجودہ ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ ان کی جو ایمانی کیفیت تھی وہ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا تھا، اور اس کے وہی حقدار تھے، ان کو مل گئی وہ چیزیں۔ پھر اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے، یہ پوری تاریخ ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا۔ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ کو مکہ مکرمہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ بار بار مڑ کر کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور یہاں سے ہجرت کر کے گئے۔ خانہ کعبہ جو ہے، آج ہم دیکھیں ہم مسلمانوں کو اس سے کتنی محبت ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اس کی حقیقت اور اس کی عظمت کا اندازہ صرف اس سے ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، قرآن کریم سے سنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اس کی عظمت کا
علم وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اسی لیے آپ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور چلے گئے۔ احادیث کی کتابوں میں، خود بخاری شریف میں صحابہ کرام کے اشعار آتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہ بھی بڑا محبوب شہر ہے اور اس کے بھی بڑے احکامات ہے، لیکن ظاہر ہے جو مقام اللہ رب العزت کا ہے وہ مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا، اور جو مقام اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو دیا ہے وہ مدینہ منورہ کو نہیں مل سکتا۔ صحابہ کرام جو ہے ان کو بھی مکہ مکرمہ سے ایک بڑی محبت تھی، اس لیے وہ بعض دفعہ کچھ ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ ان اشعار میں وہ مکہ مکرمہ کی وادیوں کا، مکہ مکرمہ کے چشموں کا، پہاڑوں کا، ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ میرے صحابہ یہاں رہ کر کے بھی مکہ مکرمہ کے ساتھ اس محبت، بخاری شریف کی ابھی وہ اگر وہ اشعار میں دہراؤں اور وہ واقعات لمبے ہیں، باقاعدہ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور احادیث کی اور کتابوں میں محدثین نے ان اشعار کو نقل کیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے گھاس کو یاد کر رہے، اس کی وادیوں کو یاد کر رہے ہیں، جیسے ایک محبوب چیز کو یاد کیا جاتا ہے وہ یاد کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں مدینہ منورہ سے اتنی ہی محبت نصیب فرما دے کہ حب مکہ، کہ جتنی محبت ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی۔ اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ، اے اللہ ہمیں مدینہ منورہ بھی ایسے ہی محبوب بنا دے جیسے محبت ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی۔ اور پھر مکہ مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کی محبت پھر رہی، اور مدینہ منورہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال جو ہے ایک بھٹی کی طرح ہے۔ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آئے اور آ کر کے وہ بیمار ہو گئے مدینہ منورہ میں، تو اس نے پھر اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اور کئی اور مواقع پر بھی فرمایا کہ المدینۃ کالکیر، مدینہ منورہ اس بٹی کی طرح ہے کہ جب بٹی میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے وہ کوٹ اور اصل لوہے کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں ایسے ویسے لوگ پھر رہ نہیں سکتے، وہ آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے پھر اپنے فضائل ہیں اور اس کی اپنی محبتیں ہیں۔ صحابہ، یہ پوری زندگی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے سامنے تھی۔ اس تناظر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، میری زندگی کو دیکھ کر کے مجھے بتلاؤ کیا جو دین اللہ رب العزت نے مجھے دیا تھا میں نے وہ دین آپ تک پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ پوچھا، اور 3 مرتبہ صحابہ کرام نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ اس موقع پر ایک جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اب یہ ذمہ داری اس امت کی ہے کہ جو دین مجھے اللہ نے دیا تھا میں نے اپنی پوری قوت اور طاقت صرف کر کے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب آگے امت نے اس دین کو لینا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے نا اور کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ جی ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم
سعودی عرب سے جہاں پر یہ دین اترا کتنے دور ہیں، پھر ہم سے آگے کتنے دور دراز علاقے ہیں، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں پھر یہ آذربائیجان اور آگے وہ یونان اور کہاں کہاں تک جو ہے وہ صحابہ پہنچے، دین کو پہنچانے کے لیے بھی اور دین کو غالب کرنے کے لیے بھی۔ دین صرف پہنچانا نہیں ہے، پہنچانا بھی ہے اور دین کو غالب بھی کرنا ہے۔ غالب تو اللہ کرے گا، لیکن اس کے غلبے کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا، اس کے لیے یہ جو دین ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو یہ دین سکھانے کے لیے پہلا مدرسہ جو تھا نا وہ دار ارقم تھا۔ یہ جو اسکول بنائے گئے نا اسی نام سے کہ یہ پہلا مدرسہ تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے اندر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، تو دار ارقم جو ہے یہ پہلا مدرسہ تھا۔ اور مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں آپ تعلیم دے نہیں سکتے تھے، کہ بڑی سخت پابندیاں تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، اور وہ صحابہ کو برداشت نہیں کرتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید آپ حضرات نے سنا ہے یا نہیں، کہ وہ جب لمبا واقعہ ہے لیکن اس کا ایک حصہ، جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے اور ایک صحابی سے ملتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا، لیکن لے جانے کا طریقہ یہ کہ تم میرے پیچھے پیچھے آنا، تاکہ مشرکین مکہ کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں، اور اگر مجھے کہیں شک پڑ جائے کہ مشرکین مکہ کے لوگ جو ہے وہ اس بات کو محسوس کر لیں گے، وہ آپ کو تکلیف دیں گے، تو میں پیشاب کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا اور آپ نے چلتے رہنا ہے۔ اب اندازہ کریں ایسے ماحول میں کہاں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں یہ عمل ہو سکتا تھا، تو اس کے لیے گھر مختص کر دیا گیا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ تاریخ ہے ہماری دین کی، یہ جو قباء کی مسجد ہے یہ راستے کی مسجد ہے، ابھی تو شہر میں آ گئی ہے نا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا پڑاؤ تھا، اور یہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان بنے، اور لمبی بات ہے لیکن وہ میزبان بنے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی، اور دین کی سربلندی کے لیے جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، اس محلے کو اب دیکھنے کے لیے آج لوگ جاتے ہیں۔ ان کی قبر کہاں ہے جی؟ استنبول میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک استنبول میں ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں آپ کے پہلے میزبان ہیں۔ اور ہم ازبکستان گئے تھے تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پورے خاندان کی قبرستان ازبکستان میں سمرقند کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں ہے۔ اب یہ جو دین ہے نا یہ ہم تک پہنچا اس طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد جو قائم فرمائی مدینہ منورہ میں، وہ مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی میں یہ زمین مسجد کے لیے خریدی گئی تھی۔ میں ایک پس منظر پورے دین کا بتا رہا ہوں، جو یہ دین ہم تک پہنچا کیسے۔ مسجد نبوی کی جو زمین تھی نا یہ خریدی گئی تھی، کچھ حضرات کو اس کی تفصیلات معلوم ہوں گی، بہرحال اتنی بات کافی ہے بحیثیت مسلمان کے کہ وہ خریدی گئی تھی۔ اس مسجد کی جگہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے۔ ایک مسجد نبوی بنائی، ایک صفہ کا مدرسہ بنایا۔ وہ جو آج ہمیں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہاں بھی کئی دفعہ کہی ہے، کہ ہم جب یہاں سے چلے جاتے ہیں مدینہ منورہ
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سب سے پہلا کام تو وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پڑھتے ہیں، پھر مسجد نبوی میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں، سعادت ہیں۔ وہاں ایک جگہ پر 2 رکعت پڑھنے کے لیے ہم انتظار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ جگہ وہ لوگ خالی نہیں کرتے، اس کو صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ ہم مسلمان جن کو پتہ ہوتا ہے وہ اس کی عظمت کے پیش نظر وہ انتظار کرتے ہیں کہ مجھے جگہ مل جائے، میں 2 رکعت پڑھ لوں یا ویسے ہی بیٹھ جاؤ تلاوت کر لوں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان بڑے عجیب ہے، وہاں سے تو محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اسی کی شاخیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، مدارس، اور یہاں پر آ کر کے پھر ہماری نظریں وہاں نہیں جمتی، ہماری نظریں کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہم جو یہ تاریخ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو عظمت کی جگہ سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وہ چبوترا بنایا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دی، اور باقاعدہ وہ رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے یہ کہ وہ جو صحابہ تھے ان کے لیے جو مدینہ منورہ کے باغات کے مالک تھے، وہ صاحب حیثیت لوگ تھے، وہ کھجور کے خوشے لاتے تھے، اس زمانے کے حساب سے چیزیں لاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ مجھے اتنی بھوک لگ جاتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، اندازہ کریں آپ۔ اور کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں مسجد سے باہر کسی سے پوچھتا تھا کوئی آیت، کوئی معنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مجھے کھانے کے لیے لے جائیں۔ یہ خود بخاری شریف میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں باہر کھڑا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری بات نہیں سمجھ سکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں سمجھ سکے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ ہر وقت یہ جو صفہ کے صحابہ تھے یہ رہتے تھے، تو جو آدمی ہر وقت ساتھ رہتا ہو نا تو پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے، چہرے سے بھی آدمی سمجھ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے، وہاں جا کر کے ایک پیالہ تھا دودھ کا، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جا کر کے صفہ کے سارے طلباء کو بلاؤ، سب آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ پہلے تو مجھے ہی کہا جائے گا کہ سب کو پلاؤ، تو میرے لیے کیا بچے گا، اور وہی ہوا کہ میں نے سب کو پلایا، اور سب کو پلا کر کے پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں مجھے کہا گیا کہ آپ پیو، میں نے بھی پی لیا، فرمایا اور پیو، پھر میں نے اور پیا، اور یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، دودھ ختم نہیں ہوا، باقی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ یہ تاریخ ہے مدرسے کی۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مسلمان بھائیوں جو مسجد نبوی کی زمین پر کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے۔ آج ہمارے مسلمان جو ہے نا مسجد کے ساتھ مولوی صاحب کا گھر دیکھ کے نا کہتے ہیں مولوی صاحب نے نا گھر کیوں بنایا، یہ بڑا جو ہے نا ہمیں چبھتا ہے۔ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے دل و دماغ کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، یہ کیوں بنایا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے یہ جو صحابہ تھے نا، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انصار نے بیعت کی تھی اسلام اور موت پر، کہ اگر کوئی آپ کے خلاف آئے گا تو ہم آپ کے خلاف موت تک پہنچ کر کے لڑیں گے، اور ہوا یہی، انہوں نے کیا یہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی بھی نہیں تھی، 9 تھی، 9 گھر تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو یہ کہتے کہ مجھے مدینہ منورہ میں بڑے بڑے 9 گھر بنا دو،
تو بڑے مالدار صحابہ تھے، یہ نہیں کہ کچھ صحابہ غریب تھے لیکن مالدار بھی بڑے تھے. تو کیا وہ مدینہ منورہ سارا ہی آپ کا تھا؟ وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اب یہ سوچنا چاہیے، سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی زمین پر اپنے گھر کیوں بنائے؟ مسجد کے ساتھ مسجد کی زمین پر جو خریدی گئی تھی وہاں مدرسہ کیوں بنایا؟ یہ در حقیقت تعلیم تھی امت کے لیے، اور یہ صحابہ وہاں رہتے تھے. آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے جی یہ وہاں کا طالب علم ہے، یہاں بھائی طالب علم اور مسلمان ہے جہاں کا بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ محلے کا حق وہ زیادہ ہے، لیکن شرط ہے کہ محلے والے آئے بھی پڑھے بھی. کیوں ان کا حق نہیں ہے؟ لیکن آئے تو صحیح. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے اور پھر دین پورا ان کو سمجھایا، اور آخر میں ان سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنا دین تم تک پہنچایا؟ تو سب نے کہا پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. یہ جو دین صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے وہاں جمع تھے، آپ نے پیغام دیا، اب آگے پہنچانا ہے. یہ جو ہمارے تبلیغ کا کام ہے نا، تبلیغ کا مفہوم سمجھنا چاہیے. یہ تبلیغ ہے. اگر میں صحیح نیت کے ساتھ یہاں بیٹھ کے اس وقت یہ بات کر رہا ہوں، یہ تبلیغ کا بہت بڑا حصہ ہے. قرآن کا ہم درس دیتے ہیں، یہ تبلیغ کا بہت بڑا حصہ، تبلیغ کی بنیاد ہے. بلکہ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے یہی تبلیغ ہے. قصے کہانیاں تبلیغ نہیں ہے، میری بات یاد رکھو. تبلیغ جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تعلیم ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال کر کے اپنی زندگیوں کو بنا لینا. یہ ایک وہ مسلمان اور وہ اسلام ہے جس پر اللہ رب العزت راضی ہوتے، اللہ خوش ہوتے. یہ تو تاریخ ہے مدرسے کی، ہمیں سمجھنی چاہیے. میں نے بہت مختصر بیان کی. قانون جو پاس ہوا ہے میرے بھائیوں، قانون یہ ہے. اچھا اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو آزاد ریاستیں تھی نا، ہم جن کتابوں کو پڑھتے ہیں، بخاری، ترمذی، یہ مسلم ویسے یہاں خراسان کے تھے، باقی حکیم ترمذی ہے، امام ترمذی ہے، امام بخاری ہے، یہ سارے اس علاقے کے. ہم پچھلے شاید کچھ سال ہوئے گئے تھے وہاں پر. یہ جو ہماری مسجدیں ہیں، کچھ حضرات گئے ہوں، یہ مسجد ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے جو مدرسے تھے وہ مدرسے ہمارے 4-5 مدرسے ملا کر کے اس کے پیٹ میں آ سکتے ہیں. لیکن ہم نے خود ایک بہت بڑے مدرسہ، اس کو ریگستان کہتے جگہ کو، یہ سمرقند کے ساتھ، وہاں ہم نے مدرسہ دیکھا. عصر کے وقت ہم گئے، ہم روئے، سارے علماء روئے تھے، 4-5 علماء تھے وہاں. عصر کے بعد ہم نے دیکھا لائٹنگ شیٹنگ ہو رہی تھی، تو ہم نے پوچھا کہ یہاں کیا ہونا ہے؟ تو انہوں نے کہا مغرب کے بعد یہاں اس صحن میں ڈانس ہوگا. یہ ہم نے خود دیکھا ہے. لائٹیں لگاتے ہیں نا اور درمیان میں پچ سا بناتے ہیں. تو مدرسہ تو ہے ہی نہیں، میوزیم سا بنا ہوا ہے، مدرسہ نہیں ہے اب. اور انہوں نے کہا جی یہاں پر وہ ہوگا، ڈانس ہوگا. نعوذ باللہ. یہ وہ علاقے ہیں جن کی کتابوں کے بغیر آج ہمارے پاس دین نہیں ہے. ترمذی اگر نہ ہو ہمارے پاس دین نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہ ہو ہمارے پاس دین نہیں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب نہ ہو ہمارے پاس دین نہیں ہے. اسی طرح باقی جو کتابیں ہیں، اسی طرح ہم نے ترکی میں بھی دیکھا ہے، یہ ساری آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. میرے بھائیوں، یہ ہند و پاک جو ہے اس علاقے میں احادیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کا لشکر جو ہے نا یہ خراسان کے اس علاقے سے نکلے گا. یہاں دین کو مٹانا اتنا آسان کام نہیں ہے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. عرب، آپ نے فرمایا تھا ویل للعرب قد اقترب، کہ عربوں کی ہلاکت جو ہے اب قریب زمانے میں آ چکی ہے، اور عربوں نے دین کو چھوڑ دیا. یہ احادیث میں پیشین گوئیاں ہیں، اور آج عرب دین کو چھوڑ چکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ علاقہ جو ہے، یہ جو طالبان اتنے لمبے عرصے سے اللہ تعالیٰ ان کو کھندن بنا کر کے پیش کر رہے امت کے سامنے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ تکوینی فیصلے ہیں جو اس علاقے میں ہوں گے. تو ہمارا یہ ملک بھی اسی علاقے میں آتا ہے. ہماری ناعاقبت اندیش قسم کی یہ حکومتیں، دیکھیے خود ان کی چاہت جو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے جب ان سے بات کیے تھے باہر کا پریشر تھا. اور بھائی پریشر دین کے بارے میں کیوں؟
دین کے بارے میں ہم کوئی پریشر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تیار ہیں؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے. جو بل پاس ہوا ہے، نہ قائمہ کمیٹی میں گیا، نہ اسمبلی پر بحث، اسمبلی کے فلور پر بحث ہوئی، کچھ نہیں ہوا. اس بل کی میں نے یہ بل میرے پاس ہے اور کوئی بھی نکال سکتا ہے، نیٹ پہ پڑھ سکتا ہے. یہ وقف املاک بل کے نام سے جو ایکٹ بن چکا ہے، اس کا ایک جو ہے نا بڑا حصہ یہ ہے کہ ڈی سی ایک ناظم اعلیٰ مقرر کرے گا جو ساری مسجدوں، سارے مدرسوں اور وقف املاک کو کنٹرول کرے گا. کنٹرول کرنے کا معنی یہ، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے مسجد میں تقریر کی اور وہ تقریر اس کو پسند نہیں آئی، کسی نے وہاں درخواست دے دی، وہ اس تقریر پر یا کسی مدرسے میں کر دی یا کسی بھی جگہ پر 6 ماہ تک سزا دے سکتا ہے، جو اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہو سکتی. اور 6 مہینے کے بعد اگر کوئی شخص بے گناہ ہو کر کے باہر آتا ہے، میں وقت تھوڑا سا لوں گا تو اس کو سمجھ لیجیے، ہمارے آگے مستقبل کی باتیں ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آئندہ نسلیں اس سے متاثر ہوں گی، یہ بات یاد رکھیں. اس وقت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور نسلیں متاثر نہیں ہوں گی، جھگڑے بڑھیں گے، اس کو کون مانے گا؟ 6 ماہ تک وہ جیل میں رہیں، بے گناہ ثابت ہوا تو کسی عدالت میں جا کر کے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ مجھے 6 مہینے اس شخص نے قید میں کیوں رکھا. اس کے بعد یہ کہ وقف املاک ایک بڑی لمبی تفسیری بحث ہے، اس کے خلاف آپ کسی عدالت میں نہیں جا سکتے. یہ بل ایسا ہے، نعوذ باللہ، خدائی قانون ہے، نعوذ باللہ. ہم اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کا قانون ہے. باقی ہم میں سے میں نے کوئی بات کی، کسی آدمی کو اس کے اوپر اعتراض ہو، بات کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کے الفاظ، اور کئی دفعہ ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے نمازی ہیں مجھے کہتے ہیں اگر آپ کے الفاظ یوں نہیں یوں ہوتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں واقعتاً یہ الفاظ یہ اچھے ہیں، یہ اچھے نہیں تھے. بس ہم انسان ہیں بھائی. اس کے خلاف کوئی اپیل کسی جگہ نہیں ہو سکتی. پھر وقف املاک ایکٹ کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہے، قانون کی تفصیلات میں بل بھی ویسے تقسیم کر دوں گا بعد میں، اس کے خلاف اگر کسی نے کچھ کیا تو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ اور 5 سے لے کے 10 سال تک اس کو سزا ہوگی. اور اس طرح کے بیہودہ قسم کی باتیں ہیں اس میں کہ جی اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا. اب اس سے ہوگا کیا؟ یہ کسی کا باپ بھی نافذ نہیں کر سکتا پاکستان میں. کوئی طاقت پاکستان میں ایسی نہیں ہے جو اس چیز کو نافذ کر سکے. مجھے کہیں کہ آپ نے یہ بات کہنی اور آپ نے یہ نہیں کہنی ہے، میں وہ بات کہوں گا جو بات مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں حق لگے گی، جو میں حق سمجھتا ہوں. اس کے خلاف یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن وہ بات نہیں ختم ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. ہوگا کیا؟ جب یہ اس کے نفاذ کی طرف آگے آئیں گے، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا فساد پیدا ہوگا، بہت بڑا جھگڑا ہوگا، کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ ملک کو افراتفری کی طرف لے جانے والا ایک قانون ہے. ہم نے اسپیکر صاحب سے اور لوگوں سے، ہم علماء یہ سمجھتے ہیں یہ جتنی پارٹی ہے نا، میں ہمیشہ یہاں کہتا ہوں یہ 19-20 کے ساتھ سبھی برابر ہے. ہم یہ جو ہمارے مسلمان کہتے ہیں نا یہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہے نا وہی ٹولہ ہے جو اب ایک کے ساتھ مل کر کے دوسرے کے ساتھ مل کر کے، اب آپ دیکھیں نا اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا. وہی خاندان ہے، وہی لوگ ہیں جن کو انگریز نے نوازا تھا، اور اس کے بعد وہ چلتے آ رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے اور سلسلہ چل رہا ہے. کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم اپنی حکومت سے ہی ضرور کہتے ہیں. ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی کہا ہے، یہ سینٹ چیئرمین سے بھی کہا ہے، وزیر اعظم صاحب سے بھی کہا ہے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اس قانون کو ہم نہیں مانتے. یہ قانون واپس لیں، اور اگر یہ قانون واپس نہیں لیں گے تو اس کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ ملک کے اندر کھڑا ہوگا. چونکہ یہ بات ہم قبول نہیں کر سکتے کہ جی میں ایک بات کسی ایسے آدمی کے، دیکھیں اگر یہ کہا جاتا کہ ایک ایڈمنسٹریٹر ایک عالم ہوگا، ایک بہت بڑا علامہ ہوگا، کوئی دیندار ہوگا، آپ اس کی بات مانیں، ہم مانتے. ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کوئی 17 گریڈ 18 گریڈ کا افسر ہوگا جس کو دین کا کچھ نہیں پتا ہوگا،
وہ آ کر کے مسجد مدرسہ اور ہمارے پورے دین کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا، وہ کیسے اس کو کنٹرول کرے گا اور اس کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرا خیال تھا کہ میں پورا بل بھی بیان کروں، لیکن یہاں ایک پس منظر چونکہ میں نے بیان کرنا تھا، یہ ہماری تاریخ ہے، اس لیے ہم حکومت سے اس اجتماع، سارے اجتماعات سب بسیروں میں یہ ہوگا، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو واپس لیں۔ ہاں، مناسب باتیں جو ملک کے لیے، عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اگر کسی کی سمجھ میں بات آتی ہے تو بیٹھ کر بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ حضرات کو بتاؤں، وزارت تعلیم میں اس پر اتنی بحثیں ہوئی ہیں کہ 10ویں تک کا نصاب تعلیم ایک کر دو، مدرسے کا، پرائیویٹ سکول کا اور سرکاری سکولوں کا، اور ایسا نصاب بنا دیں کہ 10ویں پڑھنے والا بچہ ایک اچھا مسلمان بن جائے۔ حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم تو مدرسوں کو کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہر سکول کو مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ بھائی مدرسہ نہیں، ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک اور صالح بن جائے، تو لہٰذا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اور نصاب تعلیم بنیاد ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو چاہیے اگر یہ ایک کام کر جائیں کہ نصاب تعلیم پوری قوم کا ایک کر دیں، باقی کچھ بھی نہ کریں، میرے خیال میں یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں اور یہ بات جو ہے اپنی اپنی ذرائع سے معلوم بھی کریں، اس پر نعرہ آواز بھی اٹھائیں کہ ملک اور قوم کی اصلاح کے لیے باتیں ہونی چاہیے، نہ یہ کہ بگاڑ کے لیے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ